عوام کے لیے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع۔ وزیر اعظم آج معروف کاروباری شخصیات سے اہم ملاقات کریں گے۔ کابینہ کے اراکین سمیت بڑے بزنس ٹائکون موجود ہوں گے۔ ملاقات میں وزیر اعظم پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد ملیں گے۔ اس سے قبل IMF نے حکومتی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1 کمی کی منظوری دی تھی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا نیا دور۔ IMF ٹیم کل سے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ بشمول ٹیکس ریونیو اقدامات، اخراجات پر کنٹرول اور دیگر ترقیاتی اخراجات سے متعلق پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے IMF کی ٹیم پاکستانی حکام سے مل کر تجاویز تیار کرے گی۔ نون لیگ اور اتحادی قومی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں خوشخبری سنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نوید سنادی کہا خوشخبری 2022 سے اب تک کی محنت کا ثمر ہوگی۔ تعمیر و ترقی اور معاشی بحالی کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ وزیر اعظم خطاب میں حکومت کی جانب سے بڑے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی یونٹ قیمت میں کم از کم اتنی کمی کی جائے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ بجلی کا بل اوسط لاگت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم ہو۔ وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد جماعت اسلامی آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔ بانی PTI کہتے ہیں کہ حکومت سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کئی بار کہہ چکی کہ سیاسی لوگوں سے بات کرے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ PTI نے نام دے کر کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ PTI چاہے تو سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ دن رات محنت سے ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے۔ بانی PTI کے ہمشیرہ علیمہ خان نے بانی سے مخصوص لوگوں کی ملاقات پر سوالات اٹھا دیے۔ جیل حکام پر رحمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، دوسرے کیس کیسے مل رہے ہیں؟ جیل حکام نے کہا تھا عید کی چھٹیوں میں کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، پھر چند لوگوں کو ان سے ملنے بھی دیا گیا۔ کیا یہ پابندی صرف فیملی ارکان کے لیے تھی؟ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے ملاقات کی تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو انٹر پارٹی پارلیمانی اسپیکر کانفرنس کا بانی چیئرمین نامزد کر دیا گیا۔ فیصلہ چیئرمین سینٹ کے حالیہ کامیاب دورہ کوالالمپور ملائیشیا کے دوران کیا گیا۔ ورلڈ سمٹ 2025 یونیورسل پیس فیڈریشن کے زیر اہتمام سیول میں منعقد ہوئی۔ سربراہ اجلاس میں 150 ممالک کے 500 مندوبین اور 45 پارلیمانی اسپیکر شریک ہوئے۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کو ویژنی قیادت کے اعتراف میں خصوصی ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا۔ PTI پنجاب کے سیکرٹری جنرل اور قائم مقام صدر حماد اظہر مستعفی ہو گئے۔ حماد اظہر کہتے ہیں PTI کے تمام عہدے چھوڑ رہا ہوں، بطور کارکن اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ پہلے بھی 2 بار استعفیٰ دیا، اسے مسترد کر دیا گیا تھا، اب تیسری اور حتمی بار عہدے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ استعفیٰ ناقابل واپسی ہے، بطور کارکن اپنے قائد کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا مستونگ لگ پاس پر دھرنا جاری۔ کراچی، کوئٹہ اور تفتان شاہراہ پر ٹریفک معطل، خواتین کی رہائی تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ BNP سربراہ اختر مینگل نے کوئٹہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، دھرنے کے شرکاء کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ شمالی وزیرستان سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ ماڑی پیٹرولیم کے اعلامیے کے مطابق ابتدائی تخمینے میں وزیرستان بلاک سے یومیہ 2 کروڑ مکعب فیٹ گیس حاصل ہو سکے گی۔ نئی دریافت سے یومیہ 122 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ماڑی انجینئر لمیٹڈ نے شمالی وزیرستان سے تیل اور گیس کی دریافت کا اعلان کیا تھا۔ کراچی میں ایک کھلے مین ہول نے ایک اور معصوم کی جان لے لی۔ بلدیہ مواز گوٹ میں بچہ گٹر میں گر کر دم توڑ گیا۔
ہب ریور روڈ پر بچے کے لواحقین کا شدید احتجاج، مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی، پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب ہونے پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ امریکہ نے بڑی تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا، پاکستان سمیت 25 ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، پاکستان پر 29%، بھارت پر 26%، چین پر 34% اور یورپین یونین پر 20% ٹیرف عائد ہوگا۔ ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور افغانستان پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا، آج ہماری اقتصادی آزادی کا دن ہے، محصولات سے حاصل رقم کو اپنے ٹیکس کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکہ کے جوابی ٹیرف لگانے پر مختلف ممالک کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کینیڈا کا امریکی ٹیرف کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان، آسٹریلوی وزیراعظم نے امریکہ کے جوابی ٹیرف کو غیر قانون ضروری قرار دے دیا۔ اطالوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ یورپی یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے۔ آئرلینڈ کے وزیراعظم بولے یورپی یونین کو امریکی ٹیرف کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا، سفارتی اسناد سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کو پیش کر دیں۔ عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ کی منشور اور کثیر الجہتی سفارتکاری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ، سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے سفیر عاصم افتخار کو نیا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں سبکدوش ہونے والے مستقل مندوب منیر اکرم کے اعزاز میں الوداعی استقبالیہ، منیر اکرم کو شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھالتے ہوئے کہا، منیر اکرم کے بطور سفیر خدمات کو ہمیشہ سراہتے رہیں گے، ان کے کام سے حاصل کردہ تجربات کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں گے۔ اسرائیل کے معصوم فلسطینیوں پر حملے جاری، اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے طبی مرکز پر حملہ، اسرائیلی حملوں میں 80 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا غزہ کے بڑے علاقے پر قبضہ، رفح، خان یونس کے علاقوں کو جدا کر کے موراج کوریڈور کا نام دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے شام، لبنان پر بھی فضائی حملے کیے، حملوں میں 11 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بادل کھل کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔